بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشا کشا میرے مشکل کشا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ تم آل نبی اولاد علی، یا خواجہ ہند غریب نواز۔ آیا ہوں در حاجت طلبی، یا خواجہ ہند غریب نواز۔ میں حضرت داغ دہلوی کی یہ رودات بھی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب اس طرف نظر کی تو نظر کی وسعت بڑھی اور کائنات کی دلکشی کو سمو لیا۔ ایک جھلک، یعنی وہ جو ادیب صاحب نے نعت کا شعر کہا ہے نا، تیری ایک جھلک کے طالب تیرے ایک سخن پر قرباں۔ بات یہ ہے کہ جب ان مزارات پر لوگ آتے ہیں زائرین، تو سوال کرتے ہیں یا اللہ ان پہ تیری مہربانیاں دراز ہیں، ان کے صدقے ان کے وسیلے سے میرا یہ کام کروا دے۔ ہو بھی جاتا ہے، لیکن صاحب مزار یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ مثال کے طور پہ نظام الدین محبوب الہی کی چوکھٹ پہ اگر کوئی گیا ہے مراد لینے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے، تو نظام الدین سوچتے ہوں گے کہ کہیں سے میرے خسرو جیسا بھی تو کوئی آئے جو مجھ سے مجھی کو مانگے، جو مجھ سے وہ مانگے جو مجھے عطا ہوا تھا۔ میری وہ ایک چھینٹا اگر لگ جائے نا اس دل پر، اس دل کی دنیا روشن ہو جائے گی، بدل جائے گی، اور یہ دل پھر وہ دل ہو جائے گا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ ہندہ شہ کیواں جناب کی بارگاہ میں خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ظاہر چوکھٹ پر سر تسلیم خم ہے، خراج عقیدت بزبان عقیدت اور بانداز طریقت پیش کیا جا رہا ہے۔ ARY QTV نے یہ نشست اس برس بھی سجائی۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کو اور ہمارے سینئر پروڈیوسر بھائی محمد بلال میمن کو اور ہماری پوری ٹیم کو کہ جنہوں نے خصوصی طور پہ محنت اپنی دکھائی بھی اور یہ محفل سجائی بھی ہے۔ آج کی نشست میں دنیا علم و فن کے دو ممتاز عالم دین پہلے بھی ایک نشست میں ہمارا ساتھ رہا، خوبصورت آپ نے کلام کیا، چونکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہر رنگ میں سب سے چوکھا اور بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور آج بھی انشاءاللہ جب آپ غریب نواز کو ذکر کریں گے تو ہی آپ کو اللہ اللہ سنائی دے گا۔ ظاہر ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ نے اپنی جناب میں قبول کر لیے اور آج دنیا انہیں قبول کرتی ہے۔ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں اور جناب مفتی قبلہ احمد سعید نورانی صاحب، دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے آج کی اس بزم میں۔ دونوں دنیا علم و فن کے ممتاز اسکالرز ہیں، آج انشاءاللہ ان سے کلام کریں گے، اور دنیا قوالی کا ایک اور ممتاز اور معتبر نام، اور نوجوانی میں اللہ نے اتنی ساری صلاحیتیں ان میں ودیعت کی ہیں، بہت کمال پڑھتے ہیں، ان کا اپنا رنگ ہے، اپنا انداز ہے۔ آپ سنیں گے قوالی کو، فن قوالی کے ساتھ دیانتداری کرنے والا ایک اور قوال سبحان بلال ہلال نظامی اور ان کے ہم نوا سبحان بھائی، آپ کا اور آپ کے بھائیوں کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کریں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نعت سے، لیکن اس سے قبل غریب نواز کی بات ہوگی، اور چونکہ آج شاید پروگرام میں غریب نواز کی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے جہاں تک میری اطلاع میں، تو پہلے غریب نواز، کیونکہ حضرت گزشتہ ہماری ایک نشست ہوئی ہے اس میں ہم نے خواجہ غریب نواز کے حوالے سے پہلے حمد نعت اور معرفت سمجھی ہے۔ اب چونکہ حمد نعت اور معرفت کے بیچ ہی تو غریب نواز کھڑے ہوئے ہیں، اور ہے کیا ان کی زندگی، فرمائیے ذرا اس حوالے سے آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواجہ خواجگاں حضور خواجہ حسن معین الدین سجزی چشتی اجمیری رحمہ اللہ اسلام کے بطل جلیل ہیں۔ حضرت کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ کا نام نامی اسم گرامی حسن ہے، جیسے آپ کا نام حسن ہے ایسے ہی آپ خود بھی حسن ہیں۔ واہ، اور آپ کا کام بھی حسن، بالکل آپ لفظاً و معنن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ حسن ہے۔ حسن کا معنی ہے خوبصورت، اچھا، عمدہ، تو ایسے ہی آپ خوبصورت بھی ہیں، خوب سیرت بھی ہیں، اچھے ہیں، حسن ہیں۔ جیسے آپ کا نام حسن ایسے ہی آپ کی ذات حسن ہے، ایسے ہی آپ کا کردار حسن ہے۔ پھر جب ہم آگے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا نام نامی اسم گرامی اور اس کا جو لقب آپ کے ساتھ لگا، جو ٹائٹل آپ کو عطا ہوا، معین الدین، دین کے مددگار، تو آپ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے مددگار نظر آتے ہیں۔ آپ نے دین کی ایسی مدد کی، ایسی مدد کی، ایسی مدد کی، اور ایسے ایسے چراغ جلائے کہ کہیں قطب الدین
کی صورت میں چراغ جلا دیا، کہیں فرید الدین کی صورت میں چراغ جلا دیا، کہیں علاء الدین کی صورت میں چراغ جلا دیا، کہیں نظام الدین کی صورت میں چراغ جلا دیا، کہیں نصیر الدین کی صورت میں چراغ جلا دیا۔ الغرض ہم چراغ الدین کی صورت میں ہم برے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ، ہم جو ہے برے صغیر پاک و ہند کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سارے کا سارا برے صغیر پاک و ہند ہمیں خواجہ خواجگاں کے جلائے ہوئے چراغوں سے منور نظر آتا ہے۔ کیا اچھی بات، ہر طرف جو ہے آپ کے چراغ، وہ جو اقبال نے کہا تھا چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، ہر طرف یہ خواجہ غریب نواز کی داستاں برے صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو خواجہ غریب نواز ہمیں ایسے ہی نظر آتے ہیں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جب حضرت کی زندگی کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو حضرت کی ساری زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے معمور نظر آتی ہے۔ حضرت کی ساری زندگی ہمیں غریب نوازی اور بندہ پروری سے عبارت نظر آتی ہے۔ حضرت کی ساری زندگی ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل سے عبارت نظر آتی ہے۔ ساری زندگی دین پہ استقامت کا پہاڑ بنا ہوا نظر آتا ہے ہمیں کہ آپ استقامت کا پہاڑ بنے، چراغ جلائے توحید کے چراغ جلائے، لوگوں کو مسلمان کیا، مسلمان کرنے کے بعد شریعت پہ چلایا، با خدا بنایا، ولی بنایا، ولی ولایت کے مناصب تک جو ہے آپ بندوں کو لے کر گئے اس سرزمین ہند کے اندر۔ برے صغیر اسی لیے اقبال غریب نواز سے متاثر ہو کے کہا نا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو۔ برے صغیر پاک و ہند سارے کا سارا خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کے زیر بار احسان ہے۔ آپ کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں، ایک واقعہ مجھے یاد ہے، سبزوار جب آپ تشریف لے کر گئے تھے، اسفار بھی آپ نے بہت سارے کی ہیں دین کی تبلیغ کے لیے، ترویج و ارشاد کے لیے۔ جب آپ سبزوار گئے تو وہاں کا جو حاکم تھا محمد یادگار، اس نے آپ سے تھوڑی ذرا پہلے بدتمیزی کی، تو بعد میں جب آپ نے اس کی طرف نگاہ فرمائی تو آپ کی اس نگاہ فرمانے کے نتیجے میں اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی۔ وہ آپ کے قدموں پہ گرا، آپ سے معافی بھی مانگی اور اپنے باطل عقائد سے توبہ کر کے وہ بھی با خدا بنا آپ کے دستے حق پرست پر۔ وہ جو اقبال نے کہا فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو خواجہ غریب نواز نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ واہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جسے مجدد الفسانی، 1000 سالہ مجدد کے لیے کہا جاتا ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اقبال نے اسی کلام میں کہا نا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو قیصری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ حضرت جو بات انہوں نے چھوڑی ہے میں وہیں سے آپ کی طرف آ رہا ہوں، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ وہ نگاہ یوں اٹھی اور چھاپ تلک سب چھینی رہے تو اسے نینا ملائی کے۔ نگاہ کا اٹھنا، لوگوں کے مقدروں کا سنور جانا، لوگوں کے توبہ کی طرف آ جانا، رجوع کر لینا ایک نگاہ سے ہوتا تھا۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ میں چاہتا ہوں اس پہ کلام کریں، اور اس کا مصداق خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب قبلہ بہترین انداز میں ارشاد فرما رہے تھے، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے ہر طرف میں بھی ذکر کر رہا ہوں، میرے خواجہ کی آواز، پورے شہر سے میرے خواجہ کی آواز، پورے وطن سے بلکہ پوری دنیا سے میرے خواجہ کی آواز آ رہی ہے۔ ہر شخص آپ کے نام کی مالا جپتا ہے، اور بلائیں لے رہے ہیں لوگ، بلائیں لے رہے ہیں۔ اور شروع ہے، لوگ دور بیٹھے ہیں، کیوں ٹی وی کی نشریات دیکھ کر ایسے کر رہے ہوں گے خواجہ غریب نواز یا میرے خواجہ۔ تو سوال یہ ہے کہ میرے خواجہ کے نام کو ہر شخص کیوں لیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو در حقیقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا بہترین مصداق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو پھر اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میرے مالک پھر کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ عرض کی کہ مالک میں نے بھی اس سے محبت کر لی، فرمایا فرشتوں میں اعلان کر دے، پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے کہ دنیا میں جاؤ اور ہر جگہ پر یہ پیغام دے دو کہ فلاں بندہ خدا کا محبوب ہے،
तुम भी उससे मोहब्बत करो, अल्लाह भी मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अलगर्ज के पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सदा होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी फलां के साथ मोहब्बत करो। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का नाम जो जगह जगह पर मौजूद है, हर शख्स की ज़ुबान पर है, हर कौम की ज़ुबान पर है, हर मिल्लत की ज़ुबान पर है कि मेरे ख्वाजा दर हकीकत वो इस हदीस मुबारका के मिस्दाक हैं। ये मोहब्बत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, जो इन्हें खुदा से मोहब्बत थी और अल्लाह को इनके साथ मोहब्बत थी। वाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस मुबारका है ठीक है। कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस की बात है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। एक खातून गली में आते जाते आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर तनकीद करती थी माज़अल्लाह। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ फरमा थे, तो वो खातून सामने से गुजरी, उसने अपनी आदत के मुताबिक फिर आका अलैहिस्सलाम के लिए कुछ कालिमात अदा किए। तो सहाबा किराम ने उसे मलामत की और कहा कि हुजूर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से फैज़ हासिल करना चाहिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे दावत ईमान अता फरमाई। तो वो आगे से कहने लगी कि मैं ईमान तब कबूल करूँगी जब आप अपने खाने में से मुझे दें। हुजूर कुछ खा रहे थे, आपने ताक उसके सामने के, उसके नहीं, ये नहीं, जो आपके मुंह के अंदर है मैं वो लूँगी। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दहान अक़दस से एक लुकमा निकाल कर उसको दिया। उसने जैसे ही खाया और आका अलैहिस्सलाम की नज़र अक़दस को चेहरे पर पड़ी तो तकदीर बदल गई। वो लुआब दहन, अल्लाह अकबर। वो फौरन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कलमा पढ़ाकर अपना दायरा ईमान में दाखिल कर लीजिए। अब तो कलमा ही जारी होगा ना। अब तो ये मामला होगा। यही इशारा देखिए आका अलैहिस्सलाम को, और हजरत जैसे इरशाद फरमा रहे थे हाकिम सब्ज़वार की तरफ कि वो जब आया और अपने निगाह फरमाई, आपकी निगाह फरमाने की देर थी कि हजरत फिल फौर उनके दिल पर हजरत की तजल्लियात हुई और वो दायरा ईमान में दाखिल होने के लिए बेकरार हो गया। आपने कलमा पढ़ाकर उसे दायरा ईमान में दाखिल कर दिया। वाह वाह मुफ्ती साहब, क्या बात है अल्लामा साहब। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, हर एक सूरा मोहम्मद का कुरान पाक के जलवों में है। जलवा मोहम्मद का, वो पत्थर फेंकने वाले, वो ताने मारने वाले सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद। हज़रत अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरी ज़िंदगी मोहम्मद, मेरी जस्तजू मोहम्मद, मेरा मुद्दा मोहम्मद, मेरी आरज़ू मोहम्मद, ज़हे खूबी मुक़द्दर मुझे इश्क़ रास आया, मेरी हर नज़र है जलवा, मेरे चार सू मोहम्मद। आइए हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे हाज़िरी देते हैं सुभान निज़ामी के साथ। बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं सुभान मियां नाज शरीफ आज? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई। वाह वाह वाह, सो जो जिक्र हुआ सुभान अल्लाह सुभान। उसी मुनासबत से मेरा ख्याल है कि QTV में पहली बार ये नाज शरीफ पढ़ी जा रही है। क्या बात है। तो वाह ख्वाजा साहब में हाजिरी पेश कर रहे हैं। वाह वाह। और दुआ और ख्वाजा साहब की लिखी हुई नाज शरीफ। ये ख्वाजा साहब की ही लिखी हुई है। वाह वाह वाह। और दुआ करता हूँ कि हम सब की हाजिरी कबूल फरमाएं। आमीन अल्लाह। ख्वाजा साहब, ARY का QTV का तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे बिलाल भाई का कि ये इतनी मोहब्बत और शफ़क़त करते हैं और हमेशा यहाँ मदू करते हैं। इसी के साथ आपके सामने पेश खिदमत नाज शरीफ। बिस्मिल्लाह।
جملہ جہاں حسنت اے جملہ جہاں حسنت آخر چه جمالستی اے جملہ جہاں حسنت آخر چه جمالستی اے جملہ جہاں حسنت آخر چه جمالستی پیدائی و پنہائی پیدائی و پنہائی آخر چه کمالستی پیدائی و پنہائی آخر چه کمالستی در ہر چه نظر کردم در ہر چه نظر کردم غیر از تو نمی بینی غیر از تو کسی باشد حقا چه مجالستی سبحان اللہ سبحان اللہ محمد محمد روح عشق و جان عشق است 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 محمد روح عشق و محمد روح عشق و جان عشق است محمد روح عشق و جان عشق است قد و قامت نگاہ زلف چہرہ اور ہی کچھ ہے قد و قامت نگاہ زلف چہرہ اور ہی کچھ ہے ہمارے کملی والے کا سراپا اور ہی کچھ ہے محمد روح عشق و جان عشق محمد روح عشق و جان عشق محمد روح عشق اے من موہن طیبہ دھنی قوسین کے راجشوری اے من موہن طیبہ دھنی قوسین کے راجشوری چندر مکھٹ سورج برن نرکار جوتی منہری چندر مکھٹ سورج برن نرکار جوتی منہری مکھڑے کو تیرے دیکھ کر پھر رب نے یوں آشا کری مکھڑے کو تیرے دیکھ کر پھر رب نے یوں آشا کری اے چہرہ زیبائے تو رشک بتانے آجری اے چہرہ زیبائے تو
محمد روح عشق جان عشق محمد روح عشق جان عشق محمد محمد روح عشق جان عشق محمد روح عشق جان عشق عشق جان عشق روح عشق جان عشق روح عشق جان عشق جان عشق محمد روح عشق جان عشق چه گویم جا کے او جانان عشق چه گویم جا کے او جانان عشق چه گویم جا کے او جانان عشق جا کے او جانان کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا نہ کہوں تو رہا نہیں جاتا چه گویم جا کے او جانان عشق چه گویم جا کے او جانان عشق واہ کیا کہنے بھائی، واہ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ، محمد قبلہ دل بہت خوب، محمد قبلہ دل کعبہ جاں محمد قبلہ دل کعبہ جاں قبلہ دل کعبہ جاں قبلہ دل کعبہ جاں اے دل کعبہ جاں قبلہ دل کعبہ جاں قبلہ دل کعبہ محمد قبلہ دل کعبہ جاں محمد قبلہ دل کعبہ جاں محمد محمد دینوں ہم ایمان عشق دینوں ہم ایمان عشق محمد دینوں ہم ایمان عشق محمد دینوں ہم ایمان محمد قبلہ دل کعبہ جاں قبلہ دل کعبہ جاں محمد قبلہ دل کعبہ جاں محمد محمد قبلہ دل کعبہ جاں محمد دینوں ہم ایمان عشق محمد دینوں ہم ایمان عشق محمد دینوں ہم ایمان عشق ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، محمد در دریائے حقیقت محمد در دریائے حقیقت در دریائے حقیقت محمد در
हकीकते गाम पद पद मम पम गम दम 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 रे मगनि सा वाह नि रे 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 ग ग ग म म रे म दम रे म ग प म ग ग म द प प द प म ग म ग रे म म ग ग नि स नि नि ग रे रे नि द द नि द द रे स स प म स ग प नि द द म रे रे म द नि प प नि द ग रे नि प ग प ग रे रे म द स नि प म ग प मोहम्मद दुर्रे दरियाए हकीकत मोहम्मद दुर्रे दरियाए हकीकत मोहम्मद गौहर अज़काने इश्क़ मोहम्मद गौहरे अज़काने इश्क़ मोहम्मद गौहरे अज़काने इश्क़ मोहम्मद गौहरे अज़काने इश्क़ मोहम्मद जुमला इश्क़ मोहम्मद जुमला इश्क़ आमद हज़ारों 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 जुमला इश्क़ आमद हज़ारों जुमला इश्क़ आमद हज़ारों जुमला इश्क़ आमद हज़ारों दिलो दिलो जाने हसन कुर्बाने इश्क़ 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 आने हसन कुर्बाने इश्क़ मोहम्मद मोहम्मद रूह इश्क़ जाने इश्क़ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं बहुत खूबसूरत अंदाज से सुभान भाई आपने कलाम पढ़ा और मैं बखुदा, चूँकि मेरे तो इल्म में नहीं था ये कलाम ख्वाजा खाजगां का है, लेकिन मैं आपको बताऊं पसे पर्दा जब ये कलाम पढ़ रहे थे तो ये एक ही मिसरा ऐसा लड़ता चला जा रहा था अंदर ही अंदर, और यकीनन इस मिसरे में जो हरारत क़ल्बी थी वो ख्वाजा गरीब नवाज़ की शामिल थी। और हमें बाद में पता चला कि ये कलाम उनका लिखा हुआ है, लेकिन खुदा की कसम यहाँ शायरी की महारत नहीं, यहाँ रदी थी क्या कैसे काफ़ी, यहाँ मिसरा बोलता है, और जब मिसरा बोले तो समझो इस मिसरे के पीछे किसी ने बोला है, और जिसने बोला है उससे बुलवाया गया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ जैसी हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इन्हें बुलवाती हैं, उनसे किसने बुलवाया होगा। और क्या मिसरा है, इश्क की क्या मिराज है। जब आपने हसन का काफ़िया, ज़ाहिर हसन का लफ्ज़ है, मक्ता मुनक़ता किया, मैं कहता हूँ ये शेरी ज़रूरत है नात में मक्ते का होना, यानी मुनक़ता किया जाना, वरना कायनात ने तो अभी तक हुजूर की नात का मतला ही नहीं लिखा है, तो मक्ता कहाँ से आया हुजूर की नात का। हसन लफ्ज़ जब आया, मुझे लफ्ज़ हसन पर सैयदना इमाम हसन की याद आती है। दो नाम मैं मुफ्ती साहब जानते हैं, अक्सर कहता हूँ, ऐसे ठंडे नाम हैं कि जब भी लो दिल में जिगर में ठंडक आती है, एक उस्मान और दूसरा हसन। अल्लाह अकबर। और उस्मान से हमें खैरात मिलती है तो उस्मान मरवंदी तक, हसन से खैरात मिलती है तो हसन गरीब नवाज़ तक। देखिए ऐसी खैरात बढ़ती है नामों की। तो इमाम हसन पर क़ता समात करें आप तमाम हज़रात, सुभान मियाँ आप भी तवज्जो से, और मुफ्ती साहब आप भी। सारे आज़ा हों इकट्ठे तो बदन बनता है, फूल फूलों से मिलें फिर तो चमन बनता है। लफ्ज़ और सौत की तरतीब यही कहती है, लफ्ज़ और सौत की तरतीब यही कहती है, हुस्न मेराज को पहुँचे तो हसन बनता है, हुस्न मेराज को पहुँचे तो हसन बनता है। वक्फे के बाद इंशाअल्लाह आपसे एक बार फिर होती है मुलाकात।
خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور نشست خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب ہے، اور اسی نام کی میں جس قبیلے کو بھی آپ سے متعارف کروایا، خیر ماشاءاللہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ جو فن قوالی ہے اور یہ جو قوال حضرات کا ایک قبیلہ ہے، یہ اسی وسیلے سے پہچانا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ سے منسوب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نسل در نسل ہم خواجہ صاحب کی ذات کے مقروض ہیں کہ انہی کا نام لیتے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکتیں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آج بھی الحمدللہ دنیا قوالی کے ممتاز قوال جناب سبحان بلال ہلال نظامی اور برادران ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب اور مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے مہمان ٹھہرے، دونوں نے بڑی بہترین گفتگو کی۔ ابھی چونکہ حضور نعت پڑھی گئی ہے، اور وہ بھی غریب نواز کے قلم سے رقم کردہ۔ دیکھیں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے حضور کو دیکھ کر نعت لکھی ہے، ان کی نعت کا عالم، نعت تو وہی ہے نا جو دیکھا جا رہا ہے، اور دو ابرو قوس مثال ڈسن، جن تو نو کے مزاتے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کہ لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں۔ محو ہے آدمی حضور کے جلووں میں اور لکھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک طرف پھر ایسی نعت ہے جو غریب نواز کی انہوں نے پیش کی، جس کے اندر سوز بھی پورا موجود ہے، گداز بھی پیوست ہوا ہے۔ غریب نواز نے گویا قلم سے نہیں، بلکہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، خون ناب، اللہ نکلا جو چشم مہر سے وہ خون ناب، ٹپکا جو چشم مہر سے وہ خون ناب ہوں، اس ہجر اور فراق اور وصل کے درمیان کی ایک کیفیت ہے جہاں پہ غریب نواز کھڑے ہیں، اور کلام پہلی بار سبحان میاں نے، یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کے صحرا سر جائے گا یہ، کیونکہ 180 ممالک جب یہ دیکھیں گے کہ یہ غریب نواز کی نعت پہلی مرتبہ پڑھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعت کی آپ کو برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ اس پہ آغاز کلام۔ ماشاءاللہ ہمارے نظامی برادران نے بہت زبردست انداز میں کلام پیش کیا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ آمین۔ کیا بہترین کلام ہے، خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی طرف منسوب یہ کلام ہے، اور سارا کلام آپ دیکھیں عشق و مستی میں گندھا ہوا ہے، گندھا ہوا گلا، عشق و مستی میں گندھا ہوا ہے، بالکل عشقت اس کی، بلکہ جو ہے وہ ردیف یہ زمینی یہ ہے اس کی کلام کی، عشق، اور عشق بھی کس کا؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق، جو عالم کی جان ہے، اس کائنات کی جان ہے، ان کا عشق۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ اس نام سے جو ہے وہ یہ نام کوئی باغ اجڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی سبھی کام بناتا ہے ان کا نام، قدم قدم پہ انہی کو پکارتے رہنا، اسی وظیفے سے جیون سنوارتے رہنا۔ کیا بات ہے، وہ جو اقبال نے کہا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ کیا بات کہ یہ حضور جان عالم علیہ السلام کا نام نامی، اس میں گرامی، اسی سے پوری کائنات کے اندر حرارت ہے۔ یہ ہر طرف جو ہاؤ ہو کے غلغلے ہیں، یہ سب نام محمد علیہ السلام کی برکت سے، بے شک، اور حضور جان عالم علیہ السلام کا عشق جو ہے وہ یہاں ساری ہے، سب میں سرایت کیا ہوا ہے۔ اس عالم کے اندر سرکار علیہ السلام کے عشق ہی کی ساری برکات ہمیں نظر آتی ہیں، جس طرف برکت نظر آتی ہے وہ سرکار کے عشق ہی کی برکت ہے، اور کیوں نہ ہو، حضور کے عشق کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور اس کے تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا بات، تو محبوب کے عشق کے بغیر تو نہ یہ دنیا بنتی ہے نہ وہ دنیا بنتی ہے، تو دونوں دنیایں جو ہے دارین کی کوئی خیر چاہتا ہے تو محبوب کریم علیہ السلام کا عاشق بن جائے، حضور کا عاشق بنے گا، حضور کے عشق کی خیرات اسے ملے گی، اس دنیا میں بھی چمک جائے گا، اس دنیا میں بھی چمک جائے گا۔ وہ جو اقبال نے کہا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بہر و بر در گوشہ دامان اوست، کہ ہر وہ کہ جو عشق مصطفیٰ کو اپنا سامان بنا لیتا ہے تو یہ سارے بحر و بر اس کے دامن کے ایک گوشے میں آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس کے دامن کے گوشے میں آتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ جو محبوب کا عاشق بن جاتا ہے تو بس پھر لوح
कलम उसके हो जाते बहुत हैं। खूब, फिर जो सुभान अल्लाह। महबूब का हो गया तो महबूब का खालिक, महबूब का खुदा उसका हो गया। महबूब का हो गया तो बस महबूब के खुदा का भी महबूब बन जाता है, प्यारा बन जाता है। वो भी इकबाल ने कहा था ना, आशिकाने ऊज खूबा खूब तर, वाह। खुश तरो ज़ेबा तरो महबूब तर। वाह, जो महबूब वाह। अलैहिस्सलाम सुभान के अल्लाह। आशिक हैं वो महबूबों से बढ़कर हैं, सुभान उनसे बढ़कर खुश हैं, हसीनों से बढ़कर हैं, ज़ेबा तर हैं और महबूब तर हैं। अल्लाह के यहाँ महबूब तर हैं, महबूब के गुलाम। और इसी महबूब के इश्क ने ख्वाजा गरीब नवाज को सही मानों में हसन बना दिया। वाह। और ख्वाजा गरीब नवाज की ज़िंदगी के अंदर भी हमें इश्क रिसालत की बरकत नज़र आती हैं। सुभान और अल्लाह, खूब सुभान याद रखें ये बात कि इश्क जो है वो दलील का तकादा करता है, सिर्फ ज़बानी कलामी दावों से इश्क काम नहीं नहीं होता, चलता। सही बात है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ, जो मोहब्बत करने वाला है वो अपने महबूब की इताअत करता है। तो ख्वाजा गरीब नवाज अगर इश्कत 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 के नारे लगा रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी हमें शरीयत मुतहरा पर अमल से इबारत नज़र आती है। सही। वो हमें रोज़ 2 कुरान मजीद फुरकान हमीद ख़त्म करते नज़र आते हैं। अल्लाह वो अकबर। हमें रात को 1000 रकत नवाफिल पढ़ते नज़र आते हैं। क्या बात, यानी महबूब सुभान की शरीयत का ये बहुत पास खूब, रखते हैं, बहुत इसके खूब हज़रत। नारा लगाते हैं तो फिर अमल भी इसी तरह वाह, करते वाह, हैं। तो माशाअल्लाह। इसके जो है वो सुभान अमल अल्लाह। भी मांगता है। क्या बात है मुफ्ती साहब। क़िबला, आपकी गुफ्तगू का जब आगाज़ हुआ था ना, तो और जब कलाम इन्होंने पढ़ा तो एक शेर मेरे जहन में आ रहा था। जिस तरह हज़रत अमीर खुसरो जहाँ भी चलते निज़ामुद्दीन ही नज़र आते, और फिर वो कहते ज़ाहिर असफ़ार इतने किए इन्होंने, दुनिया को इतना देखा, इतने सलातीन आलम के दरबार से आप मुशीर भी रहे, और ज़ाहिर है तो आपने फिर आखिरकार ये कहा फ़ाक़हा गर्दीदाम महरे बता वर्जीद, आखिरकार, क्योंकि वो जो शेख की सूरत में जो जलवा नज़र आता था, तो ज़ाहिर है वो इस पे बात आती है कि हंसी समा न हंसी कायनात है शायद, किसी का हुस्न ही जाने हयात है शायद। तो उस हुस्न की तरफ, वो जो हुस्न मुस्तफ़ा है, मैं चाहता हूँ उसको ज़ेर ज़िक्र लाया जाए। वो हुस्न मुस्तफ़ा जिसे ज़ेर कलम लाए मेहर अली शाह साहब, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान जिसे ज़ेर कलम लाए, जिसे जिगर मुरादाबादी जैसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इस मैदान में और हुजूर के दामन करम से वाबस्तगी अता फरमाई, आरिज़ चे आरिज़ गेसू चे गेसू, सुबह चे सुबह, शामे चे शामे, रूए मुबीनश, सुबह तजल्ला मौजे जबीनश, माह तमामे आते गे अबरू वहाँ तीरे मिशगा, आमादा बाहर एक कत्ले आमे, अज जिसमें लर्जा लर्जा तो आलम, अज जुल्फ़े बरहम बरहम निज़ामे। मैं चाहता हूँ इस सरापे पे बात की जाए हुजूर की। माशाअल्लाह। नात आका अलैहिस्सलाम के हुस्न तक पहुँचने का नाम है। हाय हाय, नात आका अलैहिस्सलाम के कमालात तक पहुँचने वाह, का वाह, नाम है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो कहा कि नात क्या है, निगहतों की सरजमी का तस्करा। वाह। नात क्या है, निगहत- सब हसीनों से हसी का तस्करा। आहा। नात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत का दूसरा नाम है। सुभान गोया कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत ने जो कलाम भी समात किया, इसमें आका अलैहिस्सलाम तक पहुंचाने का रास्ता बताया हमें। वाह। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह, और यही बात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली अलैहि रहमत ने फरमाई। आप फरमाते हैं, खलीलो नजी मसीह सफ़ी सभी से कहीं ना बनी, ये बेखबरी के खल्क फिरी यहाँ से वहाँ तुम्हारी। हाय, हाय, हाय। हुजूर, सुभान बात तो आपके दरवाजे तक पहुँचने की है, बेशक। बात असल में आपकी चौखट तक पहुँचने की है। जिसे रसाई आपकी बारगाह तक मिल जाए, जिसे रसाई आपकी चौखट तक मिल जाए, दर हकीकत वो खुदा की बारगाह में पहुँच जाता वाह, है। कामयाबी उसके मुकद्दर में होती है, कामयाबी उसके नसीब में होती है जो आपकी बारगाह तक और आपकी बारगाह से फिर रब कायनात की बारगाह तक पहुँचे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत और इसके साथ साथ बाकी औलिया किराम जो थे, जिन्होंने भी नात लिखी, उन्होंने दर हकीकत खलकत को हबीब के बारगाह तक पहुँचाने के लिए नात लिखी। वाह। और अल्लाह ने भी हमें ज़ाहिर फरमाया जाऊ का, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया कि हाय हाय, हबीब इधर की ही से बात- होते हुए आना मेरे इधर पास से, आना, जी अगर आना है तो। हाय हाँ, हाय, बेशक ऐसा है। वाह वाह। और अल्लाह अकबर, कुरान मज़कूर है, कुरान में तौबा का तरीक़ा, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ। हाय हाय हाय, जाऊ का है गवाह शान करीमों के, हाय हाय हाय, उफ बेहयाइयाँ कि ये मुँह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है, तेरी खू दरगुजर की है, तुझसे छुपाऊं मुँह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नज़र की है, जाऊं कहाँ पुकारूं किसे, किसका मुँह तकूं, क्या पुरसिश और जा भी सके बेहुनर की है। किस्मत में लाख पेच हो 100 बल 1000 कज, आहा। ये सारी गुत्थी एक तेरी सीधी नजर की है। नज़र की है, ये सारी गुत्थी
ایک تیری سیدھی نظر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اصل ایسی الاصول بدھی نصیب کھلے مشکلیں کھلیں، آہا۔ دونوں جہاں میں دھوم تمہاری کمر کی ہے۔ تمہاری کمر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، ساری بہار دلہنوں دولہا کے گھر کی ہے۔ حضور قبلہ کیا بات ہے۔ سبحان نظامی صاحب عارفانہ کلام کی طرف آئیں گے اور رنگ معرفت کچھ سنائیے۔ یہ کلام حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، بڑے اونچے لوگوں کے کلام سنا رہے ہیں ماشاءاللہ، پیش کر رہا ہوں۔ اچھی تربیتوں میں رہیں آپ نوازش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کرم ہے سب بزرگان دین کا، سرکاروں بے کا، شک، بہت خوب، میرے والد کا، میرے استادوں کا، سب طفیل ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ منقلب ہو گئی، منقلب ہو گئی صورت بھی، توانائی بھی، آہا، صرف کر لیجئے اب قوت گویائی بھی۔ وہ واقعہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ صرف کر لیجئے اب قوت گویائی بھی، کیا معیار ہے انتخاب کا، واہ، ان کے جلووں کو جو دیکھا تو یہ محسوس ہوا